الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله ومولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقيه عالم اشد على الشیطان من 1000 عابد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں، بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر تمام اضداد کو پیدا فرمایا ہے۔ اضداد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز کی ضد موجود ہے۔ جیسے برائی ہے تو برائی کے مقابلے میں اچھائی، دنیا میں محبت ہے تو اس کے مقابلے میں دشمنی ہے، دنیا میں دن ہے تو اس کے مقابلے میں رات ہے، دنیا میں حق ہے تو اس کے مقابلے میں باطل ہے، سچائی کے ساتھ جھوٹ ہے۔ غرض دنیا میں ہر چیز میں آپ کو ضد نظر آئے گی، اس کا مقابلہ نظر آئے گا۔ اگر عورت ہے تو مرد ہے، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اضداد کا ایک مجموعہ بنایا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے عربی کا ایک جملہ ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، کہ چیزیں ان کی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر دنیا میں میرے بھائیوں سچائی ہی سچائی ہوتی اور برائی نہ ہوتی، جھوٹ نہ ہوتا، تو سچائی کا صحیح اندازہ اور سچائی کی صحیح قدر و قیمت لگانا مشکل ہو جاتا۔ اگر دنیا میں صرف مالداری ہی ہوتی تو انسان کو غریبی کیا چیز ہے اس کا پتہ نہ چلتا۔ اگر انسان دنیا کے اندر صرف جوان ہی جوان رہے اور بڑھاپا نہ ہو تو اس کو جوانی کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگتا۔ اگر دنیا میں جو ہے تو زندگی کے ساتھ اگر موت نہ ہوتی تو انسان زندگی کے پیچھے رتی برابر محنت نہ کرتا، کیونکہ موت آنے ہی والی نہیں۔ موت آنی ہے اس لیے اپنے زندگی کی حفاظت کرتا ہے۔ غربت کا پتہ ہے اس لیے مالداری کی بھاگ دوڑ کرتا ہے، برائی کا پتہ ہے اس لیے سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، باطل کا پتہ ہے اس لیے حق کے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضداد کا یہ مجموعہ بنایا ہے۔ ایسے ہی ان اضدادوں میں سے ایک تقابلی چیزوں میں سے دو بڑی اہم چیزیں ہیں۔ ایک طرف ہے جہالت اور دوسری طرف ہے علم۔ اگر یہ دونوں چیزیں میں سے ایک چیز ہوتی، دنیا میں اگر جہالت ہی جہالت ہوتی، کوئی جو ہے تو خدا کا پہچاننے والا، اللہ کو ماننے والا، اپنے رب کی پہچان کرنے والا نہ ہوتا، اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو لپیٹ دیتے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہالت کی مقابلے میں علم کو بھی رکھا ہے، تاکہ انسان جو ہے تو علم حاصل کر کر اپنے رب کو، اپنے نفع کو، اپنے صحیح اور برے کو پہچان سکے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر علم کا بھی خزانہ رکھا ہے۔ جہاں جہالت ہے وہیں آپ کو علم بھی ملے گا۔ دراصل بات آپ حضرات سے یہ کرنا ہے کہ میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس دنیا کے اندر وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے، نیک صالح اعمال کیے، اللہ کے احکامات کے مطابق 100% اپنی زندگی گزاری،
اور وہ لوگ جنہوں نے جو ہے تو علم حاصل کر کے اپنے رب کی رضا کو حاصل کر لیا، اللہ پاک ان کے درجات کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند فرمائیں گے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، درجات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوکاروں کو اور ایسے ہی اہل علم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فضیلت بخشی، درجات عطا فرمائے۔ بلکہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ دنیا میں اگر علم نہ ہو اور اہل علم نہ ہو، عالم نہ ہو، قرآن کے جاننے والے نہ ہو، تو یہ دنیا قائم نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو اس لیے بنایا ہے، یہ ساری کائنات کو پیدا فرما کر حضرت انسان کو اس میں جو بسایا ہے، اور اپنی خلافت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین میں اللہ کا خلیفہ بن کر زمین پر حکومت کرے۔ اگر جہالت ہی جہالت ہو تو اللہ پاک جو ہے تو اس دنیا کے نظام کو لپیٹ دیں گے۔ ہم بارہا یہ حدیث سنتے ہیں کہ جب تک اس دنیا کے اندر اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ پاک اس کائنات کے نظام کو چلائے گا۔ اور جس دن جہالت ہی جہالت ہو جائے گی، رب کو پہچاننے والا کوئی نہیں رہے گا، علم کا جاننے والا کوئی نہیں رہے گا، رب کا اور اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو ختم فرمائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ رب کو پہچاننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور دنیا کے باقی رہنے کے لیے اللہ کا نام لینا، اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے، اور اللہ کی عبادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی عبادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ آپ کو ایک صوفی صاحب کا واقعہ سنا دوں۔ ایک صوفی صاحب تھے، بڑے عبادت گزار تھے، انہوں نے کہیں سے سن رکھا کہ نفس کشی اللہ کے راستے میں کی جائے، نفس کشی، نفس کو مارا جائے۔ نفس کشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف عمل کرے۔ طبیعت نہیں چاہ رہی ہے کہ جمعہ کو جلدی پہنچوں، کہاں جا کر 15 منٹ 20 منٹ پہلے بیٹھیں گے، اس سے بہتر ہے کہ یہیں بیٹھ جائے۔ ابھی یہاں دوست احباب بیٹھے ہیں، چائے ناشتہ ہوگا، 2-4 گپ شپ ہوگی، یہیں بیٹھیں گے۔ یہ نفس چاہتا ہے، یہ نفس چاہتا ہے، یہ دل چاہتا ہے۔ تو اس کے خلاف عمل کرنا کہ نہیں، میں پہلے مسجد میں جاؤں گا، اللہ نے کہا ہے کہ مسجد جمعہ میں پہلے پہنچیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، دین کی باتوں کو سننے کا موقع ملے گا، دین میرے زندگی میں میرے دل میں اترے گا، ایمان و یقین تازہ ہوگا، اس لیے میں پہلے مسجد میں جانے والا بن جاؤں گا۔ تو یہ نفس کے خلاف عمل ہوا، اس کو کہا جاتا ہے نفس کشی کا عمل، یعنی اللہ کے احکامات کے تعمیل میں نفس کشی کا عمل کیا جائے۔ تو وہ صوفی صاحب نے جو ہے تو سن رکھا کہ نفس کشی کا عمل کیا جائے، تو انہوں نے ہر چیز میں نفس کشی کا عمل شروع کر دیا۔ یعنی ان کی طبیعت چاہتی تھی کہ میں صبح میں سویا رہوں، لیکن نہیں سونا ہے، مجھے نماز کے لیے جانا، تو نماز کو ضرور آتے تھے، نماز ضرور پڑھا کرتے تھے، لیکن جو دوسری چیزیں تھیں ان میں بھی انہوں نے نفس کشی شروع کی۔ اب ان کی طبیعت چاہ رہی ہے کہ کھانا کھاؤ، لیکن اب کھانا نہیں کھانا ہے، نفس کے خلاف عمل کرنا، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ رات کو نیند آ رہی ہے، لیکن نہیں، نفس کے خلاف عمل کر، رات بھر جاگتا رہوں گا، نہیں سوؤں گا۔ طبیعت چاہ رہی ہے کہ اچھی خوشبو سونگوں، کہ نہیں، نفس کے خلاف عمل، اچھی نہیں سونگوں گا بلکہ بدبو سونگوں گا۔ ایسے اعمال انہوں نے شروع کر دیے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اپنے جیب میں غلاظت لے کر گھومنے لگے۔ جب بھی ان کی طبیعت چاہتی کہ خوشبو کو سونگوں، وہ غلاظت کو نکال کر سونگتے، اور اسی کے ساتھ جو ہے تو زندگی گزار رہے تھے۔ تو ایک مولوی صاحب کے پاس ان کی ملاقات ہوئی، مولوی صاحب کو انہوں نے سارا ماجرا سنایا کہ میں ایسا عمل نفس کشی کے خلاف کر رہا ہوں۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ صوفی صاحب، آپ کی تو ساری نمازیں ہی ختم ہو گئی، آپ کی تو ساری عبادتیں ہی ختم ہو گئی، آپ نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ نمازیں ہی نہیں ہوئی،
اس لیے کہ اسلام پاکی کا حکم دیتا ہے، عبادت پاکی سے ہوتی ہے۔ آپ تو ناپاکی کو جیب میں رکھ کر آپ کو ناپاکی کے ساتھ تمام اعمال کر رہے ہیں، یہ اعمال آپ کے قابل قبول ہی نہیں۔ تو آپ سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہالت عبادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی۔ اگر صوفی صاحب کو پورا علم ہوتا تو وہ اس طرح نہ کرتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ عالم، کہ ایک جاننے والا عالم، دین کا جاننے والا عالم، وہ 1000 شیطانوں پر بھاری ہوتا ہے، 1000 شیطانوں پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ ایک طرف شیطان کو جو ہے تو عالم کو بہکانے کا کام دیا جائے، اور ایک طرف جو ہے تو 1000 عابدوں کو، عبادت گزاروں کو، صوفی صاحب کو جو ہے تو بہکانے کا کام دیا جائے تو صوفی صاحب کو چند منٹوں میں بہکا دیتے، لیکن ایک عالم کو بہکانا پھسلانا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تمام جہان کے اندر علم کو بڑی اہمیت اور اہل علم کو بڑی فضیلت بخشی ہے، اور اہل علم کی بنیاد پر ہی میرے بھائیوں یہ دنیا قائم ہے۔ اگر دنیا کے اندر اہل علم نہ ہوتے، علم کے جاننے والے نہ ہوتے، اور قرآن کا تعارف کرانے والے نہ ہوتے، نبیوں کے وارث اس دنیا میں اگر موجود نہ ہوتے تو میرے بھائیوں اسلام اس دنیا سے کب کا ختم ہو چکا ہو۔ میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، بلکہ میں اپنی ہی مثالیں دے کر بتاتا ہوں۔ ہمارے مسلمانوں نے خود اس ملک ہندوستان میں تقریباً 950 سال حکومت کی ہے۔ اسی 950 سال کی حکومت کے زمانے میں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اکبر نام کا ایک بادشاہ آیا تھا۔ اکبر نام کا ایک بادشاہ آیا تھا، اس نے اسی اسلام اور اسی مسلمانیت سے پریشان ہو کر اور اس کے خلاف میں ایک دین اکبری کی ایجاد کی، شاید آپ نے سنا ہو۔ تو اس نے ایک کلمہ بھی بنایا تھا کہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اکبر جو ہے تو اس دنیا کے اندر اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو اکبر کی پوجا کی جائے، اکبر کی بات سنی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اکبر بادشاہ نے شراب کو حلال کر دیا تھا، سود کو حلال کر دیا تھا، ان تمام اللہ کے احکامات جو اللہ نے حرام کیے ہوئے ان کو حلال کر دیا تھا۔ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہوا ہے، یعنی گائے کا کھانا، بیل کا کھانا، بکروں کا کھانا، ان کو جو ہے تو حرام کر دیا تھا۔ تو یہ دین اکبری اس طرح سے ایجاد ہوا تھا۔ اس دور میں اگر جو ہے تو علماء نہ ہوتے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اگر نہ ہوتے اور وہ اکبر بادشاہ کا مقابلہ نہ کرتے تو میرے بھائیوں دین جس صورت میں آج اس ہندوستان کے اندر زندہ ہے وہ اس صورت میں آج موجود نہ ہوتا۔ اس لیے کہ اکبر بادشاہ نے تمام اپنے وزراء کو یہ حکم دیا تھا کہ تمام درسگاہیں دین کی بند کی جائے، قرآن کی تعلیمات کو بند کیا جائے، جو علماء قرآن کی تعلیم کو سکھانے والے ہیں انہیں جو ہے تو پابند سلاست کیا جائے۔ لیکن اگر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نہ نکلتے، یہ اللہ کا ولی اور اہل علم اکبر بادشاہ کے خلاف نہ نکلتا اور اپنے علم کی بدولت تمام چیزوں سے جو ہے تو بادشاہ سے نہ لڑتا اور پابند سلاست نہ ہوتا تو میرے بھائیوں یہ دین میرے اور آپ تک نہ پہنچتا۔ یہ دین، یہ دعوت و تبلیغ کا جو کام پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور اس دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر پوری دنیا میں جو اللہ کا دین جو پھیل رہا ہے یہ میرے بھائیوں انہی علم کی برکت کی وجہ سے ہے، علماء کی برکت کی وجہ سے ہے، اہل علم کی محنتوں کی وجہ سے۔ آج یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر اہل علم کی قدر اور اہل علم کی توقیر، ان کا ادب و احترام میرے بھائیوں ختم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ جو ہے تو ان کے خلاف حسد اور بغض اور دشمنی نے جگہ لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اہل علم کے فضائل بیان فرمائے ہیں
قرآن نے جو ہے تو علماء کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اللہ کے نبی نے علماء اور اہل علم کی جو فضیلت اور ان کا ادب و احترام اور ان کا جو مقام بتایا ہے، میرے بھائیوں وہ اس مختصر وقت میں بتانا مشکل اور دشوار ہے، اس لیے کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اصل معنی میں ڈرنے والے تو اہل علم ہیں، علماء ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں اپنی الہیت کو، اپنی معبودیت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ میں ایک ہی خدا ہوں، میں ہی تمام انسانوں کے اور تمام کائنات کا چلانے والا ہوں، میرے ہی قبضے قدرت میں ہر چیز ہے۔ اللہ پاک آگے فرماتے ہیں اس کی تصدیق تم اہل علم کے پاس بھی جا کر سکتے ہو، یعنی اللہ پاک اپنی الہیت کا گواہ اہل علم کو بیان فرما رہے ہیں، اپنی اللہ ہونے کا گواہ علماء کو جو ہے تو بنا رہے ہیں۔ اللہ جن کو گواہ بنائے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، جس طرح کی جو ہے تو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے اس دنیا کے کلچر میں اہل علم کو، مدارس کے طلباء کو، علماء کو، ائمہ کو، حفاظ کو جس انداز سے اور جس نظریے سے دیکھا جا رہا ہے، اور امت کے اندر سے اہل علم کی اور مدارس کی جو جگہ دلوں کے اندر پنپ رہی ہے، جو جس طرح کا ادب و احترام جو پہلے ہوا کرتا تھا وہ اب رخصت ہوتا جا رہا ہے، اور مدارس کا مرتبہ، مدارس میں پڑھنے والوں کا مقام و مرتبہ، پڑھانے والوں کا مقام و مرتبہ یہ امت سے جو ہے تو رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدرسوں کے اندر آج طلباء کی تعداد کمی ہو رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے تو مسجدوں کو امام نہیں مل رہے، یہی وجہ ہے کہ آج لوگ جو ہے تو اپنے بچوں کو عالم دین اور حافظ قرآن بنانے کے بجائے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں لے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا اگر ہمارا یہی رویہ میرے بھائیوں رہا اور ہم نے جو ہے تو یہی کردار معاشرے میں اپناتے رہے، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو دین کی، علم کی اور قرآن کی تعلیم سے دور رکھتے ہوئے یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں داخل کرتے رہے، تو پھر میرے بھائیوں وہ دین دور نہیں ہوگا جب مدارس کے اندر پڑھانے کے لیے کوئی نہیں ملے گا، مدارس میں پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا، مسجد میں نمازی تو ہوں گے لیکن مسجد کو امام نصیب نہیں ہوگا، معاشرے کے اندر جنازے تو ہوں گے لیکن کوئی امام نصیب نہیں ہوگا۔ یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس معاشرے کے اندر تین چیزیں جنم لیتی ہے، جس معاشرے کے اندر تین چیزیں جنم لیتی ہے، اللہ پاک ان پر 4 طرح کے عذاب مسلط فرماتے ہیں۔ نمبر 1، جس معاشرے میں بوڑھے آدمی جو مسلمان ہو کر اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اسی حالت میں وہ بوڑھا ہو رہا ہے، اس کی قدر و قیمت نہ ہو، اور دوسرا وہ آدمی جو اہل علم ہے اور اس کی جو ہے تو قدر قیمت نہ کی جائے اور چھوٹوں پر جو ہے تو شفقت نہ ہو، اللہ پاک ویسے معاشرے پر 4 عذاب مسلط فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک قحط سالی نازل فرماتے ہیں۔ کیا دنیا میں قحط سالی نہیں آ رہی؟ ہر جگہ مہنگائی کا جو ہے تو آوازیں پورے دنیا کے اندر سے کسی جا رہی کہ فلاں اتنی مہنگائی، یہاں اتنی مہنگائی، فلاں چیز نایاب ہو گئی، فلاں چیز اب میسر نہیں ہے۔ یہ قحط سالی نہیں تو اور کیا ہے؟ بارش کا بے موسم برسنا، سردیوں کا بے موسم آنا، گرمیوں کا بے موسم چلنا، یہ کیا ہے؟ یہ قحط سالی نہیں تو کیا ہے؟ ایسے ہی جس معاشرے کے اندر جو ہے تو علماء کی توقیر نہ کی جائے، علماء سے حسد اور بغض رکھا جائے، اللہ پاک اس دنیا میں اس معاشرے کے اندر جو ہے تو ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیتے اور ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط فرما دیتے ہیں جو ان کے خلاف ظلم کرتا رہتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ کیا آج ہمارے اوپر اور پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ پر ظالم حکمران مسلط نہیں ہیں؟ تو میرے بھائیوں بہت سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ آخر میں 2 باتیں عرض کروں گا۔
اور بھی بہت ساری باتیں اہل علم کے تعلق سے بیان کرنی تھی، لیکن وقت ہو گیا کہ اہل علم کی فضیلت کیا ہے، اہل علم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ کس طرح سے جو ہے تو علم کو حاصل کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی تکالیف صرف ایک مسئلے کے اوپر اٹھائی ہے، ایک خلق قرآن کا مسئلہ، ایک طرف مامون اور معتصم بادشاہ جو پوری اسلامی دنیا کے بادشاہ ہے، ان کا ایک موقف ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، ایک امام احمد بن حنبل کا موقف ہے کہ نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ پوری دنیا آپ کے خلاف ہو گئی، ایک طرف جو ہے تو امام احمد بن حنبل ہے، ایک طرف پوری بادشاہت ہے۔ آتا ہے روایتوں کے اندر اور امام احمد بن حنبل کی سیرت کے اندر لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو اتنی تکلیفیں دی گئی، اتنی تکلیفیں دی گئی کہ ان کی استقامت کو دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، ہزاروں جو ہے تو ڈاکوؤں نے اور ہزاروں چوری کرنے والوں نے جو ہے تو اپنی چوری سے معافی مانگی ہے۔ تو ایسی استقامت یہ علماء دین، انگریزوں کو اس جو ہے تو ملک ہندوستان سے میرے بھائیوں کس نے بھگایا؟ اگر انگریزوں کے خلاف علماء میدان میں نہیں آتے تو کیا یہ ملک آزاد ہو سکتا تھا؟ ایک لمبی علماء کی تاریخ ہے پوری جو ہے تو اسلام کی تاریخ میں، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس دنیا میں اگر علماء ہیں تو یہ دنیا باقی ہے۔ اگر اس دنیا سے علماء چلے جائے، اس دنیا سے اگر اہل علم کی توقیر ختم ہو جائے، اس دنیا سے اگر اہل علم کا مقام و مرتبہ ختم کر دیا جائے اور ان کی جگہ محبت کی جگہ حسد اور بغض ان سے اگر کیا جائے تو میرے بھائیوں یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ عمل کرنے کے لیے علم ضروری ہے، اور علم کے باقی رکھنے کے لیے اہل علم کا ہونا، مدارس کا ہونا، پڑھانے والوں کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ آج جو کچھ بھی یہ دین نظر آتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولویت جو ہے تو صرف امامت کرنے کا نام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولویت صرف مدرسے میں پڑھانے کا نام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولویت صرف لباس پہننے کا نام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولویت صرف فاتحہ دینے کا نام ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولویت صرف قرآن خوانی کرانے کا نام ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، مولویت نام ہے ملک کی حفاظت کا، مولویت نام ہے دین بقا کی حفاظت کا، مولویت نام ہے دعوت و تبلیغ کو زندہ کرنے کا، مولویت نام ہے پورے معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے کا، مولویت نام ہے اسلام کو اس دنیا میں زندہ رکھنے کا، مولویت نام ہے اللہ کے دین کو بلند کرنے کا۔ تو ہم نے مولویت کا مفہوم غلط سمجھ لیا۔ وہ وعیدیں جو آج میں اور آپ جس میرے بھائیوں معاشرے میں جس طرح کی وبا پھیل رہی ہے، اہل علم کو جس نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، حقیر نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، مدارس کے طلباء اگر گزر رہے ہیں ان کی کوئی توقیر، ادب و احترام ہمارے دل میں نہیں آتا۔ کیا بتاؤ کسی امام کو دیکھ کر، کسی عالم کو دیکھ کر جو ہے تو ہمارے دلوں کے اوپر، ہمارے چہروں کے اوپر کبھی خوشی آتی ہے؟ نہیں، بلکہ اماموں کو دیکھ کر، علماء کو دیکھ کر ہمارے چہروں پر، ہماری پیشانیوں پر بل پڑتے ہیں کہ ان کو جو ہے تو اب جو ہے تو تنخواہ کا کوئی مسئلہ ہوگا، اب جو ہے تو فلاں چیز یہ لے کر آئے ہوگے، فلاں جو ہے تو کام لے کر آئے ہوگے، ان کو جو ہے تو کرا کر دینا پڑے گا۔ تو یہ مزاج میرا اور آپ کا، پوری امت کا بنتا جا رہا ہے۔ اس تعلق سے اور بھی گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی تھی، لیکن وقت ہو چکا ہے۔ اگر موقع ہو تو آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اہل علم کی ہم سب کو توقیر، ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے اہل علم کی توقیر، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علماء سے محبت کرتے ہیں، وہی محبت ان کے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایسا ہوا ہے، ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے ایک واقعہ لکھا ہے، مختصر بتا کر ختم کر دوں گا کہ امام مالک کی ایک دہریہ سے جو ہے تو بحث ہو گئی۔ دہریہ جو اللہ کو نہیں مانتا، تو امام مالک اس کو دلائل دینے لگے کہ اللہ ہے، ایسا ہے، ایک ہی ہے، اے اللہ ہی چلا رہے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، بحث چلتی رہی، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ میں نہیں مانوں گا۔
تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چل بھائی ہم ایک آگ جلاتے ہیں اور دونوں اس کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ جو سچا ہوگا اس کا ہاتھ نہیں جلے گا، جو جھوٹا ہوگا اس کا جلے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو تو اپنے اللہ پر یقین تھا، بھروسہ تھا، اللہ کے نام پر میں اللہ کے لیے ہاتھ ڈالوں گا تو میرا ہاتھ تو نہیں جلنے والا، یہ اللہ کو نہیں مانتا، اس کا جلے گا۔ تو امام مالک نے اس کا بھی ہاتھ پکڑا اور اپنا بھی ہاتھ پکڑا اور آگ میں ڈال دیا، تو جل ہی نہیں رہے۔ امام مالک کا بھی نہیں جل رہا ہے، اس کا بھی نہیں جل رہا ہے۔ امام مالک پریشان ہو گئے، ہائے یہ کیسی بات ہو گئی کہ اللہ اپنے دشمنوں کا دوست کب سے ہو گیا، میں تو مسلمان ہوں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے سامنے بازو میں جا کر گڑ گڑانے لگے کہ اللہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ میں تیرا آدمی ہوں، میں تیرے لیے لڑ رہا ہوں، وہ ہم نے ایک جو ہے تو چیلنج کیا ہے، مقابلہ کیا ہے، اس کا ہاتھ جلنا چاہیے، ہمارے دونوں کا بھی نہیں جل رہا ہے۔ تو غیب سے آواز آئی، اے مالک جو ہے تو میرا دوست ہے اور تیرے ہاتھ میں میرے دشمن کا ہاتھ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں جو ہے تو کسی کا ہاتھ ہو، میں اس ہاتھ کو بھی جلا دوں۔ تو میرے بھائیوں، علماء کے ساتھ رہو گے، علماء کے ساتھ صحبت رکھو گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک کہی سنی بات پر خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔